أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، 33، 34 پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو۔ وہ جنت کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ آسمانوں کی بڑی وسعت ہے۔ ابھی ہماری سائنس جو ہے وہ پہلے آسمان تک ہی پہنچی ہے اور اس کی وسعتوں کو بھی ڈھونڈ رہی ہے اور عاجز آ گئے ہیں۔ تو پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس کے اوپر جو عجائبات قدرت ہیں ان کی وسعت کا عالم کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی جنت ہماری منتظر ہے جس میں دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ بڑی، اعلیٰ اور وسیع اور دائمی نعمتیں موجود ہیں۔ اس لیے وہ انسان انتہائی بے وقوف ہوگا کہ جو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے یا دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے، اس کے پلاٹ کے لیے جو عنقریب ہم سے چھن جائے گا، جو عارضی ہے، موت کے ساتھ تو چھننا ہی چھننا ہے، بعض اوقات اس سے پہلے ہی چھن جاتا، آدمی محروم ہو جاتا۔ ان عارضی چیزوں کے لیے اس دائمی جنت سے محروم ہو جانے والا یقیناً بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو جس نے اپنی آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا وہ ان قلبی امراض سے کم از کم محفوظ رہے گا۔ حسد ہے، تکبر کرنا، دنیا کا لالچ، حرص، ہوس۔ اسی لیے ہمارے آپ قرآن میں دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رسول نے جا بجا جنت کا تذکرہ فرمایا، آخرت کے انعامات کا ذکر کیا ہے تاکہ دنیا کی لالچ سے دل ہٹے اور جنت کی طرف، آخرت کی طرف مائل ہو۔ اب ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جو گھر کا سرپرست ہے بیچارے، جب اسی کی تربیت نہیں ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں دنیا ہوگی تو عزت ہے، دنیا ہوگی تو شہرت ہے، دنیا ہوگی تو آسائشیں ہیں، اور یہ دنیا میں ہی ترقی کر لو تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ تو یہی سوچ کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، یہی سوچ اپنی اولاد کو دیتا۔ دنیا کے لیے گالی برداشت ہو جائے گی، دنیا کے لیے ذلت برداشت ہو جائے گی، دنیا کے لیے دشمنی ہو جائے گی، لیکن یہ معاملے آخرت کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ آخرت کے لیے کیوں تکلیف اٹھائیں، آخرت کے لیے کیوں پریشانی اٹھائیں؟ یعنی دنیا کے لیے کوئی تمام مرضی کے خلاف امور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ دیکھو اس نے اسٹرگل کی، فٹ پاتھ سے اٹھائے، یہ فٹ پاتھ سے، اور آج دیکھو محل بنا لیا اس نے۔ ڈیفینس میں بنگلے ہیں 4۔ اب وہ کس طرح 4 بنگلے ہیں، وہ پوری اگر کہانی دیکھی جائے تو ہر طرح کی اونچ نیچ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت عقل مند ہے، اور اگر کوئی رزق حلال کمائے اور بظاہر یہ دنیاوی ترقی حاصل نہ کرے اور بظاہر دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائے، ہمارے نزدیک وہ ہے بے وقوف۔ حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، مفلحون، فائزون،
کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، حقیقی کامیابی تو یہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں اکثر گزارش کرتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کی اور پھر وہ جو پیرنٹس ہیں، کہ اپنے بچوں کے لیے خود ایسا انتظام کریں۔ پہلے تو اپنے لیے کریں کہ اچھا پڑھیں، کچھ ایسے کورسز کریں کہ ارننگ بہت اچھی ہو جائے، اب پارٹ ٹائم آپ کو کہیں ادھر ادھر جانا نہ پڑے۔ آج کل تو IT کے شعبے میں بہت زیادہ وسعت ہے، انٹرنیٹ کے شعبوں میں بہت زیادہ وسعت ہے، کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہو، سمجھدار ہو، تو گھر بیٹھے اچھی خاصی ارننگ کر سکتا ہے۔ تو اچھا انسان پڑھے، کچھ کورسز وغیرہ کرے تو رزق حلال کے دروازے اچھے وسعت کے ساتھ کھل سکتے ہیں، اور یکسوئی کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ ایسے اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ، کہ پہلے ان کو کیا پڑھانا ہے، کون کون سے کورسز کروانے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنا روزگار کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا پڑھو، اس کے بعد دیکھیں گے کچھ، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی۔ وہ ایک رسم ہے نا، بھئی 12ویں تک پڑھنا ہے، یونیورسٹی لیول تک پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وہ شروع میں کوئی ذہن میں نہیں ہوگا، مشورے کرتے رہیں گے، پھر آخر ٹائم میں کہ کس کا مشورہ مان لیا، اس کا مان لیا، اور وہ بچے بیچارے ڈگریاں لے کے خوار پھر رہے ہیں۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارا تو اتنا ہی کام تھا، ہم تمہیں بیٹا پڑھا ہی سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس میں والدین کی کیا گریفت کرنی، لیکن یہ کہ مختلف فیلڈز کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کریں جو اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے ہیں۔ 1 سے کریں، 2 سے کریں، 3 سے کریں، پھر دیکھیں کس فیلڈ میں آج کے دور میں ذرا برائٹ فیوچر ہے، اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو لگائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دین بھی۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی رزق حلال اچھی ایسے مقدار میں کما لے کہ اپنی فیملی کو سنبھال سکے، وہ بڑا ایزیلی اپنی آخرت کی تیاری بھی اچھے انداز سے کر سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے حرام کی طرف، پھر وہ بڑھتا ہے ناجائز کی طرف، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، حالات سے کمپرومائز کرتا ہے کہ یار کیا کریں، بیوی بھی بچے بھی کرنا پڑے گا، پھر وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا سے ٹکرائے، کہ دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو ایک محدود زندگی میں مقید کر لے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ جب نہیں ہے میرے پاس تو میں زیادہ نہیں ملتا ہوں لوگوں سے، کہ دینا لینا پڑتا ہے اور دیگر دنیاوی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، تو میں اپنی کم تنخواہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو ریزرو کر لیں۔ یہ تو بہت ہی کم لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے۔ بعض والدین یہ کہتے ہیں ہم اتنے اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے نہیں پڑھا سکتے، تھوڑا بچہ بڑا ہو کے ہنر سکھائیں اس کو۔ یہ وائرنگ وغیرہ کا کام جو ہے، پنکھوں کا کام، فریج کا کام، AC کا کام، یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ بچے کر سکتے ہیں، یہ سکھوا لیں کسی سے۔ چلو اگر کچھ نہیں تو رزق حلال اصل ہے، رزق حلال۔ اگر آدمی یہ جو اس طرح کے کام ہیں ان میں اگر کوئی حلال طریقے سے بھی کمائے نا تو اتنا کما سکتا ہے کچھ حد نہیں۔ یہ تو ان کی بیچاروں کی خواری ہے، بس وہی دنیا غالب ہے، جھوٹ بول کے کرو، تھوڑا سا نقص سے زیادہ بتا دو اور پیسہ کما لو، وہ تو ایسے آتا ہے ویسے نکل جائے گا۔ حلال طریقے سے بھی آدمی کرے نا تو بہت اللہ نے دیا۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں موٹر سائیکل مکینک ہے، دیانتداری سے وہ کام ہوتا ہے تو بتاتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ لے جائیں۔ حالانکہ وہ چاہیں تو کہیں سے بھی کچھ بھی بول کر آرام سے 150 تو حاصل کر ہی سکتے ہیں، لیکن ضمیر زندہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس ایک جھوٹ کے بدلے میں حاصل ہونے والا تھوڑا سا سرمایہ یہ مجھے نجات تو نہیں دلوا سکتا، یہ تو بلکہ اور اپنے ساتھ مصیبتیں اور بلائیں لائے گا، گھر میں نحوست، رزق حرام کی نحوست آئے گی، کیا فائدہ۔ تو وہ بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے، ہر ایک یہ سوچتا نہیں یار دیانتدار ہے نا، اس سے کرواؤں۔ ایسے ہی AC ٹھیک کرنے والے ہیں، دیگر لوگ ہیں جو میکینک ٹائپ ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو دیانتداری سے کام کرتا ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری لالچیں ہیں جو ہمیں حرام کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح کچھ ایک ہنر سکھا دیں، اگر کوئی اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا ہے تو ہنر سکھا دیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ہنر نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں، وہ بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان پڑھ ہے بالکل لیکن ہاتھ میں ہنر ہے وہ ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر لیتا۔ تو اس لیے
اسی طرح ٹیم ورک اگر ہو، 4-5 دوست ہوں، وہ مل کر ایک فیلڈ کا ہو، دوسری تیسری چوتھی مل کر ایک کام کر لیں. اس کو شرکت بالعمل کہتے ہیں کہ مختلف ہنر کے لوگ ہوں، وہ مل جائیں اور وہ کام پکڑیں، اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں جتنا پروفٹ ہو وہ پہلے طے کر لیں، اتنا اتنا تمہارا ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ایک کپڑا کاٹ سکتا ہے، دوسرا سی سکتا ہے. کوئی دکان کھول لی، تم کپڑا کاٹو میں سیوں گا، اور لاسٹ میں جتنا پروفٹ ہوگا اتنا آپ کا اتنا میرا، 50-50 60-40 مثال کے طور پر اخراجات نکالنے کے بعد. تو یہ جائز ہے، اس کو شرکت بالعمل کہتے ہیں کہ عمل میں شریک ہو گئے. ایسے مختلف فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے 2-4 دوست مل کے بھی کر سکتے ہیں. رزق حلال آدمی کما سکتا ہے، ہم پلاننگ نہیں کرتے. کچھ ہمارے نوجوان جو خوار اعظم کہلاتے ہیں میرے نزدیک، کہ وہ لگے ہوئے ہیں فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی، یہاں وہاں سونا، آوارگرد دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. وہ سوچتے ہیں کہ شادی سے پہلے جتنا اپنی زندگی سے انجوائے کر لو. بھائی انجوائے تو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ انجوائمنٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ کی شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، وہ کیسے ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے، کس طریقے سے ان کو لے کے چلو. پھر مائیں بھی کہتی ہیں کہ اس کمبخت کی شادی کرو گے تو کچھ کمانے لگے گا. لو بھائی، اس مصیبت کو کسی کی بچی پر تھوپ دیتے ہیں. وہ بچی آ گئی اور جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارا بچہ برسر روزگار ہے، اچھی جاب کر رہا ہے. جھوٹ بول کر تاکہ لڑکی والے شادی کر دیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا کاروبار کیا ہے؟ بستر پر سونا. اس کی جاب کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا. اور اس کا پارٹ ٹائم جاب کیا ہے؟ رات کے 2:30 بجے فیس بک پر بیٹھ کر کسی بھی مچھلی کو شکار کرنے کی ناکام کوششیں کرنا. 24 گھنٹے اس میں لگائے ہوئے ہیں. تو اور پھر وہ شادیاں ہو جاتی ہیں. ایسے میں نے گھر دیکھے ہیں بیچارے، پھر بیویاں نوکری پر مجبور ہیں، نوکری نہیں کر سکتی تو برتن مانج رہی. شوہر نکمہ نکھٹو ہے، بیوی برتن مانج کے اپنے بچوں کو پال رہی ہے. بلکہ بیوی سے بھی چھین لیتا تھوڑے بہت اپنے چرس وغیرہ کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پلاننگ نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم پہلے سے اچھی طریقے سے سب کچھ ایک پیپر ورک نہیں کرتے، ایک روڈ میپ نہیں بناتے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے لیے پہلے آپ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے. اگر اس کا نتیجہ آپ کو صرف یہ لگے کہ ایک ڈگری آئے گی ہاتھ میں اور پھر اس کے بعد نوکری تلاش کریں گے شاید مل جائے، اس ہوائی چیز کے اوپر نہ رہیں. اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر کچھ آمدنی کے ذرائع کے لیے چیز چاہیے. یا پھر آپ دینی فیلڈ میں آ جائیں، بہت پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اس میں تو کچھ انتہا نہیں. فراڈ کے بغیر بھی کریں گے تو بہت کچھ ہوگا، فراڈ کے ساتھ تو پھر کروڑ پتی بننا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آستانے کھول کر بیٹھ جائیں، لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں یہ کیجیے گا، 3-4 کلر کے پین لے کے یہ کیا، بند کیا اور کہا کھولا تباہ ہو جاؤ گے. بس وہ کھولے گا ہی نہیں، وہ گلے میں پہن لو. ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا ہے اللہ نے. 50 کو دیں گے، 40 آپ کے پاس یا 30 آ کر کہیں گے بابا جی بڑا بہترین تعویذ تھا، یہاں پہنا وہاں نو جاب مل گئی. وہ اللہ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ کنیکشن مل جاتے ہیں. یعنی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس فیلڈ میں بڑا پیسہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے اور طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ آدمی دیانتداری سے اپنے دین کی خدمت کرے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا. لیکن شیطان ایسا تیز ہے، بولتا ہے یار اللہ کے نام پہ پیسہ کماؤں کیا فائدہ؟ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے. اچھا اس فیلڈ میں آ گئے، وہاں شیطان کے نام پہ کما لو کوئی مسئلہ نہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے، اس دینی فیلڈ کے اندر طیب دے رہا ہے، حلال دے رہا ہے، اس کو اختیار کریں، اس میں کون سی شرم کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ بازار میں نظر آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر یہاں کام نہیں کروں گا تو گھر بار کیسے چلاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں ہوں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا. تو پھر طے ہوا کہ آپ کا ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے بیت المال سے، تاکہ آپ بالکل یکسوئی سے اللہ کا کام کر سکیں اور حکومت کے معاملات چلا سکیں. تو آپ نے بقدر ضرورت قبول فرمایا. ٹھیک
تو آپ اندازہ کریں کہ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بدلے میں ماہانہ راشن لیا یا کچھ لیا تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں، ان کا قصد ارادہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے ملے، وہ صحابہ کرام نے طے کیا۔ تو اسی طریقے سے پھر مجاہدین جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر ایک کی سیلری مقرر تھی، وظیفہ تھا باقاعدہ۔ عمر فاروق جب برسر اقتدار آئے، یعنی وظیفہ تو پہلے ہی چل رہا تھا، آپ نے اس کو 2 گنا کر دیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کرپشن روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کر دو۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ کوئی اللہ کے لیے کوئی لڑ رہے تھے؟ وہ تو تنخواہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ جاہل ہی ہوگا جو ایسا کہے گا۔ تنخواہ تو اس لیے تھی تاکہ دنیاوی معاملے سے ان کو یکسوئی حاصل ہو جائے، باقی اپنی پوری توانائیاں دین کے لیے اخلاص کے ساتھ استعمال کر دے۔ ایسے ہی آج دین کے فیلڈ میں اگر کوئی دین کی فیلڈ میں ہے اور اس کو کچھ ارننگ ہوتی ہے، وہ سیلری لیتا ہے، وہ اللہ کے دین کو بیچ کوئی رہا ہے، وہ تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے نا، اپنی ضرورت کیسے پوری ہوگی اس کی؟ اگر کہ امام صاحب کو آپ تنخواہ نہ دیں تو لازم بات ہے وہ کام بھی کریں گے۔ اب کام کریں گے تو پتہ چلا پبلک مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے دکان پہ، یا وہ بیچارے مزدوری کر رہے تھے تو ابھی تو وہ آئیں گے، نہائیں گے، نہانے کے بعد پھر آ کے نماز پڑھا سکیں گے، تو کیسے کار دین چلے گا؟ اس لیے پھر وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اور کسی کو دین کے لیے مکمل طور پہ متوجہ اور وقف کرنے کے لیے پھر یہ سیلریز کا معاملہ ہے۔ تو لیکن بہرحال ہر ایک جو ہے وہ دور سے ہم سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں لوگوں کی باتیں، اور اسی پر ہمارے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یار یہ مولوی فیلڈ میں نہ جانا، بھوکے مر جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے داڑھی نہیں رکھو، تمہاری شادی نہیں ہوگی، کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا۔ یعنی سارے داڑھی والے بیچارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں گلیوں کے اندر رشتے، پیچھے پشت پہ لکھوایا ہوا ہے ضرورت رشتہ، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اور ایسی کوئی لڑکی خدا کے واسطے دے دو، ایسے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ یقین کریں دینداروں کو بہت اللہ بہت دیتا ہے، ایسا دیتا ہے کچھ انتہا نہیں، کیونکہ دین کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے سنا ہوتا ہے، اصل میں ہم کہتے ہیں نہیں یار، اچھا وہ نفس شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، بولتا ہے پھر نہ تم لڑکی کو چھیڑ سکتے ہو، نہ تم فوش ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہو، گالی بکو گے تو لوگ کہیں گے مولوی کیا کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مزید نہیں چھوڑنے ہوتے، تو وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے انسان، دین کی طرف نہ ہو۔ بھاگنے کا کیا طریقہ؟ یار میں دل نہیں مانتا کہ اللہ کے نام پر پیسہ کماؤں، یار دل نہیں مانتا۔ چلو تیرے دل نہ مانے اور وہاں پہ آخرت برباد ہو جائے، پھر میدان معاشر میں مرنے کے بعد، بلکہ معاشر دور کی بات ہے، پھر آدمی سوچے یار ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اپنے ایک بچے کو عالم بنایا۔ میں آپ کو ایک حقیقی چیز بتاتا ہوں، باقی بچوں کو دنیا کی فیلڈ میں رکھیں، دیکھیں سکھی کون رہے گا۔ انشاءاللہ جو دین کی فیلڈ میں ہوگا نا، یہ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی کرم نوازی فرمائے گا، بلکہ اس کی برکت سے آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دوسرے جو بھائی تھے نا، وہ سرکار کے کاتب وحی تھے، وہ اکثر ساتھ رہتے، جو وحی نازل ہوتی لکھتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہیں کہ کچھ یہ کمایا کرے، کھائے کمائے، یہ یہیں رہتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہے نا، وہ اسی کا صدقہ ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تجھے نعمت عطا فرما رہا ہے وہ اس کا صدقہ ہے، اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا وہ بچہ آتا ہے نمازی پرہیزگار گھر میں، بولتے ہیں یہ سب سے نکما ہے، کم وقت۔ ایک میرا بیٹا انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک فلاں ایک یہ نکما رہ گیا۔ ارے یہ سارے جو ڈاکٹر پروفیسر بنے اس کے قدموں کی برکت سے بنے، جو اللہ نے آپ کو روزی عطا فرمائی، جو کاروبار میں برکت عطا فرمائی، جو آپ کے گھر سے مصیبتیں بلائیں دور ہوئی، اس ایک کی برکت سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں نیک عمل کرنے والے ختم ہو جائیں، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ داڑھی والوں سے بچی ہوئی ہے، نیک لوگوں سے بچی ہوئی ہے، نمازیوں سے بچی ہوئی ہے، جن کو ہم بعض اوقات حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہن کا رشتہ کرنا ہو، انجینئر کا آئے گا، ڈاکٹر کا آئے گا، پروفیسر کا آئے گا، چاروں طبق روشن ہو جائیں گے، بھئی وہ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر۔ اور کسی داڑھی والے کا آ گیا بیچارہ کوئی دیندار، بولتے ہیں اس کو تو سائڈ میں رکھو، بعد میں دیکھیں گے، گریبی ہے گریبی۔ اصل یہ ہے ان میں ناکام ہوں گے تو سوچیں گے، ورنہ چلو اسے کون دے اپنی بیٹی بہن۔ حالانکہ ان کی برکت سے یہ دنیا چل رہی ہے۔
بشرطے کہ باعمل ہو. ہر داڑھی والا باعمل ہو ضروری نہیں ہے. صاحب علم ہو, صاحب تقوی ہو, باعمل ہو, اس کا ظاہر شرع کے موافق ہو, یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیندار کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا. اگر اس کی مالی حالت کم بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرما دے, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال ایک ضمنی بات آئی. تو اگر کوئی دنیا کی فیلڈ میں بھی رہنا چاہتا ہے لیکن اس نے فرض علوم سیکھے ہوئے ہیں, بعمل ہے, نیک ہے, نمازی ہے, تو کوئی شریعت آپ کو لازم نہیں کرتی کہ ہر ایک مولوی بن کے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, آپ اس فیلڈ میں رہیں, لیکن اگر آپ آ سکتے ہوں تو یہ نور علی نور ہے. اپنے کم از کم ایک بچے کو عالم بنا کر دیکھیں, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے. اچھا عالم بنائیں, اسے مفتی بنائیں, پھر دیکھیے آپ آج کل کے دور میں کون زیادہ عزت پاتا ہے. شاید آپ کے انجینئر ڈاکٹر بیٹا کسی جگہ آئے گا, اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, لیکن دیندار آئے گا تو لوگ کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ چومیں گے, اس کو عزت کے مقام پر بٹھائیں گے. اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے دین میں. دوبارہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت کے لیے کوشش کریں. اللہ نے فرمایا وعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ جو تنگی میں اور آسانیوں میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت جو ہے حقیقتاً متقین کے لیے تیار کی گئی. ضیافت ہوتی ہے مخصوص آپ کے مہمانوں کے لیے. شادی کارڈ بھیجتے ہیں نا آپ, آج کل تو لکھ دیتے ہیں 2 آدمی آئیں برائے مہربانی, کیونکہ بڑھ جاتے ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کھانے وغیرہ کا مسئلہ. لیکن اگر 2 کے ساتھ آپ نے وسیع دسترخوان رکھا ہوا ہے, 2 کے ساتھ ایک اور آ جائے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آ جائے. چھوٹے بچے آ جاتے ہیں, لکھتے ہیں نا پوری فیملی وتھ فیملی. اب فیملی میں یہ پتہ ہی نہیں کہ لاؤ لشکر پورا کا پورا ہے 12-14 کا, وہ آ گیا کوئی بات نہیں, وہ روکیں گے کوئی, آ جاؤ. لیکن آپ نے مخصوص کو بلایا ہوتا ہے. ذہن میں جو چہرے ہوتے ہیں وہ گھر کا سرپرست, مرد ہے, بیوی ہے, اس کی ماں ہے, چلو, لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی آ جاتا ہے. اب ان کو منع تو نہیں کرتے. ایسی جنت حقیقتاً متقین کے لیے تیار کی گئی, حق انہی کا ہے. اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں بھی متقین کی فضیلت, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اور پھر یہاں پر بھی یہی کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے جی, متقین کے لیے. اس کا مطلب ہے صاحب تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. جس کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا آسان الفاظ میں, متقی کسے کہتے ہیں, جس کا دل ایسا پاک و صاف ہو جائے کہ وہ صرف فرشتے کی دعوت کو قبول کرے, نفس و شیطان کی دعوت کو قبول نہ کرے. جب یہ قلب میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا قلب صاحب تقوی ہو گیا, یہ اس کو تقوی کی کا وصف حاصل ہو گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, آدمی ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے. جو اللہ نے اس پہ فرض واجب قرار دیا, سنت موقدہ ہیں خاص طور پر, یہ سب پورے کرتا ہے. حرام سے بچتا ہے, مکروہ تحریمی ساتھ سے بچتا ہے. یہ ہے متقی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے. تو پہلے تو ہم یہ غور کریں بھی متقین میں ہم داخل ہیں یا نہیں ہیں, اور ہیں تو پھر استقامت حاصل کریں, نہیں ہیں تو تشویش ہونی چاہیے. لیکن آخرت کے معاملے میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم قناعت پسند ہوتے ہیں. یار بس ٹھیک ہے یار, تھوڑا بہت کر لیا کافی. دنیا کے لیے کبھی نہیں کہیں گے تھوڑا بہت کر لیا کافی ہے. نو, ہم سمجھتے ہیں کہ اس عارضی زندگی کے لیے جتنا زیادہ جمع کر لیں اتنا بہتر ہے. لیکن آپ کے اور ہمارے نبی کی سوچ یہ ہے, آپ کی فکر یہ ہے, آپ کی تعلیم یہ ہے کہ آخرت کے لیے جتنا جمع کر لیا جائے وہ کم ہے. تو اس لیے خدا را اپنی بھی سوچ بنائیں, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی سوچ بنائیں. دنیا کے لالچ سے ہم باہر نکل کر اپنی دنیا کو پرسکون بنانے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی غرض سے اگر کچھ کماتے ہیں, ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. یہ یاد رکھیں. فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ بھی راضی ہے اور دنیا بھی. لیکن جب ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے دنیا. اب اگر ایسے شخص سے سوال کریں کہ بتاؤ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے کوئی الگ وقت دیا ہے کہ مر گئے, یہ تو تھا دنیا کے لیے, چلو اب آخرت کی تیاری کا سیزن شروع ہوا, اب وہ کر لو, پھر تو بات ٹھیک تھی کہ میں ڈسٹرب نہیں کروں, وہ تو وقت بعد میں آنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے تو پھر فوراً سے پیشتر ہمیں کرنا چاہیے. آگے
پھر اب یہ تو میں نے تقریباً کر چکا تھا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے متقین کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ غصہ پینے والے ہوں گے. غصہ قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ جب کوئی ناگوار شے ہم دیکھتے ہیں، خلاف مرضی نفس کوئی شے ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں غصہ. اور یہ غصہ اگر اپنی ذات کی خاطر ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، تو یہ دل میں پیدا ہو جانا تو خیر برا نہیں ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری عمل ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا ضرور گناہ ہوتا ہے. اس لیے پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم میں اگر کوئی ایسے ہیں جو بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، پھر قابو میں نہیں رہتے، گالیاں زبان سے نکلتی ہیں یا کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں یا اپنے سر کے بال نوچتے ہیں، ان چیزوں کو تبدیل کریں، چینج کریں، ورنہ آگے چل کر جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. جب غصہ کرتے، ایک آدمی نے کہا صاحب 3-4 نوکریاں کر چکا ہوں کہ کوئی کسی نوکری پہ استقامت ہی نہیں ملتی. وہ کیوں نہیں ملتی؟ کہتا ہے باس سے لڑ پڑتا ہوں، اتنا غصہ تیز ہے، اور وہ باہر نکال دیتا ہے. 4 نوکریاں 5 نوکریاں چھوٹ چکی ہیں. تو اب یہ دیکھیں وہ غصہ نہیں پی رہا، وہ اپنے آپ کو غصے کے سامنے بے بس کر چکا ہے. کیا کروں؟ غصے برداشت نہیں ہوتا. بھائی برداشت کرو. پوچھ رہے ہو کیا کروں؟ یہ کرو، غصہ برداشت کرو. تو ایک تو نوکری چھوڑ جاتی ہے، دوسرا پھر مخلص دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ہم اپنے دوستوں سے لڑ پڑتے ہیں غصے میں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر غصہ زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، آخرت ہاتھ سے جاتی ہے. عوام بن حاشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں. یہ گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے عصر کے ٹائم پہنچے تو ایک دم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، قبر پھٹ گئی. اس میں سے ایک شخص باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کے شکل میں بدلا ہوا. 3 دفعہ اس نے گدھے کی طرح آواز نکالی، پھر قبر میں چلا گیا. تو آپ نے قریبی دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس سے مسئلہ معلوم کیا تو اس نے پھر یہ بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ شرابی لڑکا تھا، اور جب یہ شراب پی کے گھر پر آتا اور اس کی ماں اس کو سمجھاتی کہ بیٹا تم شراب نہ پیو، تو یہ ماں سے کہتا تھا تو کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی. تو جب سے یہ مرا ہے اس کا یہ حال ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تو تابعی تھے، اللہ نے ان کو ایک راز اپنا دکھایا. اور عبرت کے لیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والد کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے بات کرتے ہیں، ماں کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت قابو میں نہیں ہوتی. غصہ آتا ہے اور ہم ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس طرح بدتمیزی. پھر وہ غصہ ہی تکبر پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. انانیت اتنی ہوتی ہے، میں ماں سے معافی مانگوں، باپ سے معافی مانگوں، میں نہیں مانگوں. اسی انانیت میں ناک اونچی کرنے کے چکر میں یوں ہی رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. پھر جب آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابا جان نے ایسا کیا، کل کو وہ پھر ایسے ہی کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کی زوجہ کے ساتھ. خود ہم اپنے طرز عمل سے اپنے بچوں کو بدتمیز بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہنا، ایک ہے کہ سامنے خاموش ہو کے کمرے میں آ گئے، اب آپ بڑ 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 کر رہے ہیں. یار بس کیا کریں، برداشت کر رہے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بچے سن رہے ہیں. یہ بھی تو آپ ایک غلطی کر رہے ہیں. اگر سامنے نہیں کیا تو آپ نے پیٹھ پیچھے آ کر بچوں کو ایک مواد تو فراہم کر دیا، ہمت فراہم کر دی، وہ کر لو، آپ کے ساتھ کریں گے. تو غصہ برداشت نہ کریں تو ماں باپ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر علماء سے کتنے لوگ ایسے، خصوصاً خواتین، ہو سکتا ہے کوئی بہن سن بھی رہی ہوں مجھے، مسئلہ معلوم کریں گے. اگر ہم، اب میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اصلاحی جملے ضرور لکھتا ہوں، خالی یہ نہیں کہ مسئلہ لکھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ چلو اصلاح بھی ہو جائے. اب وہ لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، لکھنے میں اور بولنے میں. آپ نے پوچھا یہ کام کر لوں، میں نے کہا نہیں. اب یہ نہیں میں نے کیسے لکھا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ یوں لکھا ہے نہیں یا نہیں. آپ کو تو کیفیت نہیں پتا نا. اب پڑھنے والا خود ایک تصور قائم کرتا ہے، یار کس طرح لکھا ہوگا. اوہ جلال میں لکھا ہے. جب بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تلخ قسم کے ہوتے ہیں،
ناکیں تو ہماری اتنی اونچی ہوئی ہے نا، خصوصاً جو باہر کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان کے اندر ایک باہر کا بھی بڑا پن ہوتا ہے. ہم یو کے میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، اٹلی میں، جرمنی میں رہتے ہیں. ہم سے گفتگو کرو تو نرم لہجے میں بات کرو. کوئی چیز حرام ہو تو حرام نہ کہو، کہ آپ کے لیے غیر مناسب ہے. تو ان کو دماغ پہ چوٹ نہیں لگتی ہے نا، پھر سکون سے لے لیتے ہیں. حرام کہو گے تو حرام. نازک مزاج، کیونکہ نعمتوں میں اتنے رہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ذرا بھی تلخی برداشت نہیں ہوتی. تو پھر ایسی خواتین دیکھا کہ وہ جو لکھتی ہیں نا، ہو پھر میں ان کو لکھتا ہوں جواب میں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایسی کرتی ہوں گی حال، کہ جب ایک عالم کے ساتھ آپ عالم کے لیے جملے لکھ رہی ہیں تو اپنے شوہر کا کیا کرتی ہوگی بیچارے وہ. یعنی ایک تو دیکھیں نا، ایک غیر مرد ہے، ایک عالم دین ہے، آپ اسے تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی تحریر میں سختی تھی تھوڑی سی، حالانکہ میرے لیے تو روا ہے. ہم عالم ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، اور نبی کا یہی طریقہ رہا ہے، کبھی نرمی سے جواب دیتے ہیں اور کبھی سختی سے جواب دیتے ہیں. کبھی سرکار نے چہرہ انور بھی پھیرا ہے اور کبھی سلام کا جواب بھی نہیں دیا ناراضگی کی وجہ سے. یہ تو اگر پڑھا ہو قرآن یا حدیث تو سمجھ میں آئے نا. پڑھا ABC آتی نہیں دین کی، اور وہ پورا بس چند واقعات سننے کے بعد وہ نبی کریم کے ایک تصور ذہن میں ہے کہ یہ ہر چیز کا جواب نرمی سے ہی دینا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ دیں، اللہ نے نرمی فرمائی، سختی بھی فرمائی. وہ تو ہمارا حق ہے نا. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی عالم دین کو ڈانٹے ڈپٹے؟ او لمبے لمبے پیراگراف پورے کے پورے. تو یعنی برداشت نہیں ہوتا غصہ نا پھر. اور اسی طرح باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ امام مسجد کو اتنی وقت نہیں دیتے، فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے. آپ کوئی بھی بدتمیزی کر لیں، امام کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، کرے گا تو پچھتائے گا. تو وہ مسجدوں کے اندر بدتمیزیاں اور یہ اور وہ بہت کچھ ہوتا ہے. یہ غصہ جب برداشت نہیں کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ایک اور اپر لیول ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، جو کفر تک پہنچا ہے. وہ ہے اللہ کے نبی پر غصہ ہونا یا اللہ پر غصہ ہونا. شیطان آہستہ آہستہ غصے کو بڑھا کے اس درجے تک بھی پہنچا دیتا ہے. آپ کو پتہ کہ کسی نے نبی کریم کا کوئی کلام پیش کیا، ہم حرام کما رہے ہیں، اور اس نے نبی کریم کی حدیث سنا دی کہ دیکھیں یہ حرام جہنم میں لے کر جائے گا. ہمیں غصہ آ جاتا ہے، نہ اس پر نہیں بلکہ اس کلام پر آ جاتا ہے بعض اوقات. اور پھر ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ معاذ اللہ شریعت گئی چورے بھاڑ میں، اٹھا کے پھینکو ان حدیثوں کو دروازے کے باہر. ایسے ایسے جاہل لوگ مجھے ملتے ہیں جو ہم سے تو نہیں کہتے، مطلب مسئلے معلوم کرتے نا لوگ کہ ابا نے یہ کہہ دیا اور بھائی نے یہ کہہ دیا اور شوہر نے یہ کہہ دیا. بعض جاہل قسم کے شوہر بیویوں کو چاہتے ہیں کہ بے پردہ ہمارے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھیں، دعوت نظارہ پیش کریں، اور ہمارے دوست ہماری بیویوں کو دیکھ کے جو گندہ سوچنا چاہیں سوچیں. بیوی کو میری اطاعت کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپانے کی چیز. آپ اسے ظاہر کرتے ہیں دوستوں کے سامنے. کیا آپ کو نہیں پتہ آپ کے دوست آپ سے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ گندی اور فحش باتیں کرتے ہیں اور عورتوں کی باتیں کرتے ہیں. یعنی آپ کے گھر میں آ کے ان کے ایک دم سوچوں پہ بند جائے گا، ایک دم خواجہ حسن بصری کی روح قریب آ جائے گی. غوث پاک اپنا دست شفقت رکھ دیں گے کہ آپ کے گھر کی جو بہن بیٹیاں ان کو بڑے پاکیزہ نگاہوں سے دیکھیں گے. دنیا بھر کی بچیاں جو ہیں وہ ان کو سب ایسی نظر آئیں گی، ان کو دیکھ کے کمنٹس پاس کرتے رہیں گے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے دوست کس قسم کی سوچ کے حامل ہیں. پھر اپنی بیویوں کو سامنے بٹھانا، اپنی بہنوں کو اس طریقے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے دیندار ہیں، ہم آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہمارے سامنے بٹھا دیں کسی کو. کیسے جائز ہوگا بھائی؟ اب بعض اوقات ملنے جاتے ہیں، وہ لا کے جی یہ ملیں، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری زوجہ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور دین معلوم ہے تو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتے ہیں، اٹھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ ماحول ان کے یہاں یہی ہے نا، ایک مسلم کمیونٹی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فیملی ہے، بس آ جاؤ سامنے، یہ بیٹی ہے. تو جو عام قسم کے یہ عامل ہوتے ہوں گے یہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو اپنی نگاہوں کی کیا حفاظت کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب بعض اوقات زوجہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ مذہب ہمارا منع کرتا ہے، وہ مذہب کو گالیاں بکنا شروع کر دی. یہ اتنے میرے پاس کیسز ہیں. ایک بہن کہتی ہے میں نے ایک دفعہ ایسے ہی بولا تو اس نے اللہ کو گالیاں بکنا شروع کر دی. معاذ اللہ، اللہ کو. اس سے کیا ایمان بچا؟ نکاح ختم ہو گیا، مرتد ہو گیا کمینہ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور یہ زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ یا تو بہت ہی جاہل، وہ چاہے کہیں پہ بھی رہتے ہوں، یا پھر میرا مشاہدہ ہے کوئی باہر والے سنیں ناراض نہ ہو، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں باہر کے
دین بالکل نہیں سیکھا ہوتا، دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اسی لیے جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو مرتد لکھوا کے ویزے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک نہیں کرتا، بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، مرتد بھی لکھوانا پڑے نہ کرنے۔ وہ جب وہاں پہنچتے تو ان کا مطمع نظر تو دنیا ہے، دین کہاں سے ہوا؟ وہ پھر اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، رسول کو گالیاں بکتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ کی عورتوں سے اگر نکاح کرنا ہو تو پہلے کرسچن ہونا پڑتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے لکھا کہ یہاں کتنے مسلمان آتے ہیں یہاں کی ویزے حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ چرچ جانا پڑتا ہے، وہاں پر پادری اس کو شراب سے نہلاتا ہے۔ یعنی وہ کہے گا میں کرسچن مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھول جیسی بچی سے میرا نکاح ہو جائے اور جنت کے راستے آسان ہو جائیں میرے لیے، تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آؤ پہلے شراب سے نہلائیں گے تمہیں، شراب گندی پوری اس کو غلیظ کر کے اس کے بعد اس کو کرسچن بنایا جاتا ہے، وہ کرسچن مذہب باقاعدہ قبول کرتا ہے، اس کا کرسچن نیم رکھا جاتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے تمام ڈاکومنٹس بنتے ہیں، اس کو نیشنلٹی فوراً ملے گی اور تمام ڈاکومنٹس کرسچن نیم سے بنے گے۔ وہ کرسچنوں کے پاس رہیں گے تو بولیں گے ہم کرسچن ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو بولیں گے تو ایسے کیا تھا ہم مسلمان ہیں، اور نماز بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ یہ تو مرتد ہے۔ جب آپ ارادہ بھی ظاہر کر دیں یا دل میں ہی سوچنے پختہ، یعنی 100% سوچنے میں کرسچن ہو رہا ہوں، چاہے منہ سے کچھ نہ کہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو عقائد سے تعلق ہے نا، عقائد کا تو ظاہر سے ہے ہی نہیں۔ جیسے آدمی سوچے گا میں کرسچن ہوتا ہوں، ہو جائے گا، فوراً کافر مرتد ہو گیا، اب اس کو دوبارہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصہ قابو نہ کرے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ معاذ اللہ نبیوں کو گالی بک دے گا، اللہ تعالیٰ کو۔ کتنے ایسے جنہوں نے قرآن اٹھا کے پھینک دیا غصے میں۔ جب غصہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ بھی ہوتا ہے اور پھر آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو طلاقیں ہو رہی ہیں یہ 100% تقریباً آج کل کے دور میں 100% میں نے اس لیے مبالغہ کر دیا چلیں، اور یہ 2% کوئی ہوں گی کہ باقاعدہ بھئی ہم نہیں رہ پا رہے ساتھ میں، چلو ٹھیک ہے بھائی طلاق ہو۔ 98% طلاقیں جو ہیں غصے میں ہوتی ہیں اور جانبین سے غصہ ہوتا ہے۔ بیوی الگ وہ شیرنی بنی ہوئی ہے اور شوہر الگ شیر بنا ہوا ہے، او دو بدو چل رہی ہے گفتگو، نہ وہ خاموش ہونے کے لیے تیار، نہ یہ چپ رہنے کے لیے اپنا ذہن بناتا ہے، اور پھر نتیجہ نکلتا ہے طلاق۔ اور یا پھر اگر طلاق نہیں ہے تو غصے میں ایک شخص ضرور ظلم کا مرتکب ہوگا۔ جیسے باہر کی خواتین جو ہیں ان کو چونکہ قانونی پروٹیکشن حاصل ہے تو ان کی یہاں کی ہم کہتے ہیں نا، کوئی عورت بول رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی توبہ توبہ، گز بھر کی زبان ہے اس کی، تو کہتے ہیں نا محاورتاً گز بھر کی زبان، ان کی 50 گز کی زبان ہے، کیونکہ انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے۔ شوہر کو ذلیل کرو، بے عزت کرو، عزت اتار کے ہاتھ میں رکھو، سخت لہجے میں گفتگو کرو، جھڑک کر بات کرو، ڈانٹ کر بات کرو، اس کا حکم ٹال دو۔ شوہر بیچارہ لاچار ہے، بے بس سے مجبور ہے، کیا کرے وہ؟ بہت سی عورتیں بے پردہ ہیں، شوہر پردے کا کہے بولتے ہیں چلو پردہ، وہ کہے تمہیں جاب کی ضرورت نہیں، گھر میں رہو، میں سب لا کے دے تو رہا ہوں، نہیں ہم تو جائیں گے جاب کرنے، تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ یہ روش۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے، غصہ برداشت نہیں کرتا، ایسے ظلم کرتا ہے۔ ایسے پھر شوہر حضرات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کوئی شوہر نامدار ایسے بیٹھے ہوں جس کا کہیں غصہ نہیں اترتا تو وہ بیوی پہ جا کے اتار دیتا ہے، بچوں پہ اتار دیتا ہے۔ باہر خوف ہوتا ہے کوئی دانت توڑ دے گا، وہاں غصہ ہے نہیں بھائی کوئی بات نہیں، پاؤں پہ پاؤں آ گیا، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ اور بیوی بیچاری اگر تھوڑا نمک بھی تیز کر دے تو جب تک اس کو ذلیل نہ کر دیں سکون ہی نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ غصہ پینا انتہائی ضروری ہے۔ پینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی طریقے سے غصہ ظاہر نہ ہو، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ دل سے۔ دل سے کیا مطلب؟ برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا۔ جیسے افسر نے آپ کو ڈانٹ دیا، باہر نکلتے نکلتے 50 گالیاں دے رہے ہیں دلی دل میں، تیری یہ تیری وہ۔ پھر اپنے دوستوں کے پاس آ گئے تو پھر ان کے سامنے تو زبان اسٹارٹ، باہر ہوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں اسٹارٹ، گھر میں آتے ہیں تو سب کچھ اسٹارٹ۔ تو یہ جو ہے یہ بس غصہ ظاہر نہ ہونے دیں اور روک لیں اپنے آپ کو، تو پھر غصہ پینے والے ہوں۔ یہ عادت بنائیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی اس پر قابو پا لے گا۔ ہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں بیوی بچے، اس وقت غصے کا اظہار حکمت کے ساتھ اور مناسب انداز سے ہونا چاہیے، یہ مطلوب شرع ہے۔
تو ہمارا دوست لڑکیوں کی باتیں کرے، گندا جوک سنائے، نماز قضا کرے، وہ حرام پیسہ کمانے کے بارے میں بتائے، وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتا نظر آئے، ہمیں غصہ آنا چاہیے اس کے اوپر، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن غصہ تو وہی کرے نا جو ان پاکیزہ امور میں خود شریک نہ ہو۔ ہم تو خود شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیسے غصہ کریں گے؟ تو جہاں اللہ کے لیے غصہ کرنا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں، چاہے ہم نے داڑھی رکھی ہو، چاہے ہم نے سر پہ امامے سجائے ہوں، چاہے ہم حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، ہم کوئی نعت خوان ہوں، شریعت سب کے لیے، ایسا نہیں کہ پینٹ شرٹ پہنے یا بغیر داڑھی والے کے لیے، سب کے لیے شریعت ہے نا۔ سب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے نفس کی خاطر غصے کو پینے اور اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو حکمت کے ساتھ ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا